اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج دو سوالات ایسے ہیں کہ وہ در حقیقت دو اعمال ہیں، اور اجتماعی نوعیت کے سوالات ہونے کی وجہ سے اگر ان دو اعمال کو آپ توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی نفع ہوگا، اور آپ کی برکت سے دنیا بھر میں جو لوگ دکھی ہیں ان تک بھی جب یہ آواز، یہ صدا پہنچے گی تو گھر بیٹھے وہ بھی نفع سے خالی نہیں رہیں گے، وہ بھی نفع سے محروم نہیں رہیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب ہم نے تمام وظائف چھوڑ دیے ہیں، سچی اور سچی توبہ کر لی ہے، گھر میں لگے تمام نقش بھی آپ کے حکم پر پانی میں بہا دیے ہیں، اگے شاہ، کھبے شاہ، کرنٹ شاہ کو 3 طلاقیں الحمدللہ ہم نے دے دی ہیں۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ رہنمائی یہ چاہیے حضرت صاحب کہ 5 اعمال کے علاوہ خیر و برکت کے لیے ہم مزید کیا پڑھ سکتے ہیں جس سے رجت بھی نہ ہو اور ہماری دنیا اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ہیں جی شکیل احمد عوان صاحب ضلع جنگ سے۔ میں سوال کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ساتھی ہیں شکیل احمد عوان صاحب، انہوں نے بیانات سنے، ان کی فیملی نے بیانات سنے، تو ان کو یہ ادراک حاصل ہوا کہ جب ہم وظائف شرائط کے بغیر کریں گے تو ہمیں نفع کم اور آج کے دور میں نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر اپنے ماضی کو دیکھا اور بیانات سنے تو یہ اس فیصلے پہ مجبور ہو گئے کہ ہمیں تمام وظائف بند کرنے پڑیں گے۔ تو اسی کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ ہم نے تمام وظائف بند کر دیے ہیں، گھر میں لگے نقش وغیرہ ہم نے پانی میں بہا دیے ہیں، اور جن عاملین کے ساتھ ان کا تعلق واسطہ تھا، جہاں سے وہ تویز دھاگا کرواتے تھے، ان سے بھی تعلق اپنا ختم کر دیے، یعنی تعلق توڑ لیا ہے۔ اب وہ 5 اعمال کر رہے ہیں جو میں پچھلے 1.5 سال سے امت کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ 5 اعمال کرنے کی اس دور میں توفیق مل جاتی ہے تو آپ سے بڑا کوئی ولی اللہ نہیں ہے۔ آپ ترستے ہیں اور ترسنا بھی چاہیے، آپ خواہش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کہ مجھے کسی اللہ کے ولی کی زیارت ہو جائے۔ سب ایمان والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے جو اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اللہ کے ولی ہو، جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی اللہ کے ولی کی زیارت ہو جائے۔ جو آج کے دور میں یہ 5 اعمال استقامت کے ساتھ کرے گا، پابندی کے ساتھ کرے گا، یعنی 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھے گا اور بعد میں اپنا خضری عمل سے حصار کرے گا، سارا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے گا، رات سونے سے پہلے 1 تسبیح یعنی 100 بار سید الاستغفار پڑھے گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رزق حلال کمائے اور کھائے گا۔ 5واں کیا بتاتا ہوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ 5 بنیادی اعمال ہیں جو اس وقت ولایت ہے، اس ولایت کا تقاضا یہ 5 بنیادی اعمال ہیں، اور جو شخص یہ 5 بنیادی اعمال پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، خلوص اور اخلاص کے ساتھ کرتا رہے گا، ایک دن آئے گا کہ وہ مقام ولایت پہ انشاءاللہ پہنچ کرے گا، اور جو اس کے خلوص میں، اخلاص میں کمی ہوگی، ریاضت میں کمی ہوگی، وہ انشاءاللہ درود پاک نکال دے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم وہ کمی کو نکال دے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ 5 اعمال جو شافی بتاتا ہے آج کے دور میں پابندی کے ساتھ کرے اور مرنے سے پہلے وہ مقام ولایت پہ نہ پہنچے۔ تو اللہ وہ دنیا بھر میں لوگ آپ سمیت جو 5 اعمال میرے کہنے پہ کرتے ہیں وہ یقین کامل رکھیں کہ وہ مریں گے بعد میں مقام ولایت پہ پہلے پہنچیں گے۔ کتنے بیانات کے اندر یہ بات میں نے واضح کی ہے کہ یہ 5 اعمال آج خواص کو کرنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔
آپ تو عوام ہیں، میں تو عوام سے مخاطب ہوتا ہوں، میں علماء سے یا عاملین سے مخاطب تو نہیں ہوں، میں اہل علم سے مخاطب تو نہیں ہے۔ وہ تو اپنی مرضی سے خوشی سے یہاں آتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، وگرنہ ہمارا ٹارگٹ تو عوام ہے کہ اللہ رب العزت ہماری بھی اصلاح فرما دے اور ہم جیسے جو عوام ہیں ان کی بھی اصلاح فرما دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ 5 اعمال جو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ خواص کو کرنے کی بھی آج توفیق نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہوا ہے، جن کو قطب مانتے ہو، ابدال مانتے ہو، غوث مانتے ہو، اور اپنے بچوں کے منہ سے لقمہ چھین کے ان کو پہنچاتے ہو۔ اللہ والو، یہ ہم سے پوچھو، یہ 5 اعمال کرنے کی توفیق تو آج ان کو بھی نہیں ہے۔ علماء کو 5 اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہے، الا قلیل، الا قلیل۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے سب نہیں کرتے، اگر سب نہ کرتے تو قیامت نہ برپا ہو جاتی۔ الا قلیل کیوں؟ جب کثیر تعداد یہ اعمال سے محروم ہو گئی تو امت کا یہ حال ہو گیا۔ اس کی دلیل دے رہا ہوں، اگر یہ 5 اعمال علماء کی، مشائخ کی باجماعت 5 وقت کی نماز ہوتی، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، استغفار کی کثرت کرتے، رزق حلال خود کماتے اور کھاتے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے، تو اللہ والو آج یہ عوام یوں بے حیائی میں مبتلا نہ ہوتی، یوں فحاشی سرعام آپ کو نظر نہ آتی۔ عوام کے اس رستے پہ چلنے کی دلیل یہ ہے کہ یہ لوارث ہو گئے ہوئے ہیں، یہ لوارث ہو گئے ہوئے ہیں۔ لیکن علماء اور مشائخ یہ شافعی کی کڑوی بات ہضم نہیں کر سکتے۔ ہر ممبر پہ یہی کہا جا رہا ہے عوام ٹھیک نہیں ہے، عوام ٹھیک نہیں ہے، عوام ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں بھائی، ماں باپ ٹھیک نہیں ہے، ماں باپ ٹھیک ہوں گے تو اولاد ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں باپ جب حرام کما کر لائیں گے، رشوت کا مال گھر میں آئے گا، ذخیرہ اندوزی کا مال گھر میں آئے گا، غریبوں اور مسکینوں کا حق دبایا جائے گا، عشر و زکوٰۃ اپنے بچوں کو کھلایا جائے گا، لوگوں کی دکانوں، مکانوں، پلاٹوں پہ قبضہ کیا جائے گا، اور وہاں اپنے بچوں کے لیے گھر بسائے جائیں گے، تو اللہ والو وہ اولاد سیدھے رستے پہ چلے گی، وہ اولاد غلط رستے پہ چلے گی۔ تو اسی طرح مشائخ اور علماء یا خواص کا ہے، جب وہ خود نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو ان کے مقتدی بھی بے نمازی ہو جائیں گے۔ جس طرح ماں باپ حرام کمائیں گے، ان کی اولادیں بھی حرام کے کام کریں گی، وہ ان کے مقتدی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہمارے روحانی ماں باپ ہیں، روحانی پیشوا ہیں، جب وہ بے نمازی ہوں گے تو ان بے نمازیوں کی نحوست مقتدیوں پہ پڑے گی، تو مقتدی بھی بے نمازی ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو امامت کرتے ہیں یعنی پیشوا ہیں، چاہے پیری مریدی کرنے والے لوگ ہیں، پیر حضرات ہیں، یا علماء ہیں، مولوی حضرات ہیں جو خطابت کرتے ہیں یا نمازیں پڑھاتے ہیں، جب وہ غافل ہوں گے تو ان کی غفلت کی نحوست ان کے پیروکار پہ پڑے گی، وہ بھی غافل ہو جائیں گے۔ جو تھوڑا بہت ذکر کرنے والے بھی ہیں، جب وہ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ بھی غافل ہو جائیں گے۔ آج علماء کے پاس بیٹھو، مولویوں کے پاس بیٹھو، پیروں کے پاس بیٹھو، آپ کو 2 باتیں ملیں گی انتہائی معذرت کے ساتھ۔ کتنی باتیں؟ 2۔ تیسری بات آپ کو نہیں ملے گی، 2 باتیں ملے گی۔ پہلی بات ملے گی 2 دونی 4۔ سمجھ گئے ہو نا؟ اب مزید کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 99 کا چکر جس طرح ہمیں چڑھا ہوا ہے، آپ کو چڑھا ہوا ہے، عوام کو چڑھا ہوا ہے کہ 99 ہو گئے ہیں، 1 مل جائے تو 100 پورا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر میں نے اللہ اللہ کرنی ہے۔ وہ نہ 100 ہوتا ہے، اللہ 2 دیتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے 101۔ وہ کہتے ہیں 99 اور مل جائے 200 پورا ہو جائے گا، بس میں نے سارے کام حضرت صاحب چھوڑ دے رہی ہے، پھر آپ کے ساتھ ہی میں نے ہونا ہے۔ پھر جب 200 ہو جاتا ہے، اللہ اس کو 200 پہ نہیں رہنے دیتا، اللہ 99 نہیں دیتا، اللہ کو 100 پورا دیتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے 201۔ پھر وہ کہتا ہے بس 201 ہو گیا ہے، 99 روپے اور مل جائیں، 300 پورا ہو جائے گا، تو بس پھر حضرت صاحب میں آپ کے ساتھ۔ اللہ پھر 99 نہیں دیتا، اللہ کتنا دیتا ہے؟ 100 پورا، وہ ہو جاتا ہے 301۔ پھر وہ کیا کہتا ہے کہ 99 اور مل جائیں تو 400 ہو جائے گا، حضرت صاحب آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر وہ میرے ساتھ نہیں ہے، پھر وہ قبر کے ساتھ ہے۔ نہ وہ وقت آنا ہے،
نہ وہ 400-500 پورا ہونا ہے. کیوں؟ یہ دنیا دارالآزمائش ہے. نہ ہوس پوری ہونی ہے اور نہ اس کو فرصت ملنی ہے، نہ اس نے یہاں آنا ہے اور نہ اس نے اللہ اللہ کرنی ہے. اس نے نوٹو کرتے 2 دونی 4 کرتے ہی دنیا سے چلے جانا ہے. تو میں نے کیا کہا، خواص کے پاس آپ بیٹھے، اگر آپ کو ان کی قربت مل جائے. پہلے تو خواص قریب ہی نہیں آنے دیتے، وہ کیبن میں بند ہوتے ہیں، قریب نہیں آنے دیتے. اگر کسی طرح آپ کو خواص کے پاس ان کی جو نجی محفلیں ہوتی ہیں، جو نہیں پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس میں دوستوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کا موقع مل جائے، تو آپ کو پہلی چیز جو وہاں ملے گی وہ ہے 2 دونی 4. کیا ملے گی؟ 2 دونی 4. اور دوسری چیز جو ان کے پاس ملے گی وہ ملے گی غیبت اور سیاست. غیبت اور سیاست. اپنے جو ساتھی ہیں ان کی، یا ہم مسلک لوگ ہیں ان کی، یا مخالفین کی، آپ کو علماء اور مشائخ غیبت کرتے ہوئے ملیں گے یا پھر سیاست کرتے ہوئے ملیں گے. تو یہ 2 چیزیں آپ کو ملیں گی. ان کو خوبیاں کہہ لیں، خامیاں کہہ لیں، بہرحال یہ آپ کے پیروں کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. تو جب لول و خواص کے اندر یہ 2 خامیاں ہوں گی، یعنی جب ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، تو وہ 2 دونی 4 کے چکر میں ہوں، یا کسی کو بے نقاب کر رہے ہوں، کسی کے کپڑے چوراہے میں دھو رہے ہوں، اور یا پھر سیاست کر رہے ہوں، یعنی منافقت کر رہے ہوں. جب ان لوگوں کے ساتھ عوام جا کر ملتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تھوڑے بہت جو وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں ان اعمال سے بھی اللہ محروم کر دیتا ہے. کیوں؟ جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی رنگ چڑھے گا. اور آج کے زمان میں جو پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہیں، جیسی انرجی آپ کے خواص کی ہوگی یا جیسی انرجی اس شخص کی ہوگی جس کی صحبت میں آپ بیٹھ رہے ہیں، جب وہ انرجی آپ کے اوپر غالب آ جائے گی تو آپ سب کچھ وہی کرو گے جس کے پاس آپ بیٹھ رہے تھے یا جس کی انرجی آپ کے اوپر غالب آئی ہے، یعنی وہ اپنے رنگ میں رنگ دے گا. تو ہم اولیاء اللہ اور مشائخ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دیں. اس لیے جاتے ہیں نا. تو جب ہم پرسیو کرنے کے ارادے سے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیوں؟ جب تک ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے اس کی انرجی ہمارے اندر ٹرانسمٹ نہیں ہوتی. جب ہم کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کی انرجی ہمارے اندر ٹرانسمٹ ہونا شروع کر دیتی ہے. ہم وہ سگنلز پرسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ریسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم علماء سے، مشائخ سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے بڑے ہیں. تو ہمارا سسٹم ریسیو کرنے کا، یعنی ہمارے ریسیورز جو ہیں وہ پہلے ہی ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو جو ہی ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ہم ان کو اپنے سے اچھا گمان کرتے ہیں، اور ان کے اندر کیا ہے؟ 2 دونی 4، سیاست، منافقت، غیبت. اب یہ والی نیگیٹو انرجی جب ہمارے اندر منتقل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، اسی تو بخشے آئے گیا، ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ہمارے ساتھی ہیں پیر عاطف صاحب چونیاں والے، تو انہوں نے وہاں بیان کیا، وہاں اعمال کے اوپر زور دیا، ذکر اذکار کے اوپر زور دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے اوپر زور دیا. تو وہاں مجمع میں جو دوسرے پیر حضرات کے مریدین بیٹھے تھے انہوں نے جا کر متاثر ہو کر اپنے پیروں کو بتایا کہ بھائی وہ شافی کا مرید ہے، وہ یہ باتیں کر رہا تھا، ہم آپ کے پاس آئے، ہم آپ سے مرید ہوئے، آپ نے تو کبھی ہمیں نماز کا نہیں کہا، سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں کہا، مسنون لباس کا کبھی نہیں کہا، پگڑی لگانے کا کبھی نہیں کہا، یا دیگر اعمال پہ آپ نے کبھی ہمیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. تو وہ شافی کا مرید ہے عاطف، تو اس نے تو مجمع میں اس نے ٹکا کے جو دھویا سب کو، تو آپ نے تو کبھی یہ کہا نہیں ہے. تو انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا، ایسی میٹھی گولی دی کہ 1 گھونٹ پانی سے لو، آرام سے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ. کیا گولی دی؟ یہ جس کا مرید ہے، یعنی میرے بارے میں کہا ہے، یہ جس کا مرید ہے وہ ابھی مقام ریاضت پہ ہے. نہیں مزہ نہیں آ رہا بات سنانے کا، ذرا کان چنگلی مارو. یعنی میرے بارے میں کہا کہ عاطف جس کا مرید ہے وہ ابھی مقام ریاضت پہ ہے، یعنی اللہ اللہ کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے ابھی ہے، تو وہ مقام ریاضت پہ ہے. اس لیے یہ شریعت کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے یہ شریعت کی باتیں کرتے ہیں، اعمال کی باتیں کرتے ہیں، ذکر اذکار کی باتیں کرتے ہیں، سنت کی باتیں کرتے ہیں، غلامی رسول کی باتیں کرتے ہیں. ساڈے وڈے ریاضتاں کر گئے نے،
साडे वड्डे रियाजतां कर गए ने। अब उनका फैज जारी है। शाफी का तो अभी फैज जारी नहीं हुआ, वो तो अभी मेहनत मुशक्कत कर रहा है, रियाजत कर रहा है। तो जारी बात है, जब वो मेहनत कर रहा है तो खुद भी मेहनत कर रहा है तो दूसरों को भी मेहनत का कहेगा। साडे वड्डे मेहनतां रियाजतां कर गए ने, असी तो हुण उन्हां दी खट्टी पे खाने आ। तो ये है खवास, ये है खवास। अब आपको बात समझ आ गई कि ये 5 अमाल के अंदर कितनी नौरानियत है, ये 5 अमाल के अंदर कितनी ताकत है। कहने को मैं एक लम्हे में कह देता हूं कि 5 अमाल करो, हर बयान में कहता हूं। इन्होंने भी कहा, शकील अहमद अवान साहब ने भी, मैं 5 अमाल कर रहा हूं। इन्हें भी मालूम नहीं है कि 5 अमाल क्या है। अल्लाह वालों, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, हर नमाज के बाद खिजरी अमल का हसार करना, दुरूद पाक पढ़ना, रात सोने से पहले 100 बार सईदुल इस्तग़फ़ार करना, ये 3 आमाल तो अपनी जगह पे हैं। मुझे ये बताओ, रिज़्क़े हलाल कैसे कमाओगे? रिज़्क़े हलाल कैसे कमाओगे? और बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, हिंदुस्तान के अंदर, इन ममालिक के अंदर रहते हुए रिज़्क़े हलाल कैसे कमाओगे? आज हम डॉक्टर हैं, सबसे आसान रिज़्क़ हमारा है, तो डॉक्टर को इतने झूठ बोलने पड़ते हैं कि अवाम का मजाज बन चुका हुआ है कि जब तक मीठा तेज ना किया जाए, अवाम कहती है कि ये बिल्कुल ही फारग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। देखें, हमने 12 साल दिन रात अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत की खिदमत की है। अगर हम मुफ्त काम कर रहे हैं तो बजाय हमारी हौसला अफजाई करने के बाहर जाके क्या कह रहे हैं, ये इतने लंगर भी चल रहे हैं, इतनी बिजली चल रही है, इतनी कीमती जगह पे बैठे हैं, इतना इनका इंतज़ाम है, लोगों को खिला पिला रहे हैं। ये पैसा कित्थों आन दिया है? ये पैसा कित्थों आन दिया है? भाई, जब तुमने पैसा दिया नहीं है तो तुम्हें फिक्रें क्यों लाहक हो गई हैं? तुम्हें फिक्रें क्यों लाहक हो गई हैं? अच्छा, अगर आप मुफ्त करते हैं तो तब भी आप मरते हैं, और अगर आप पैसे लेते हैं तो तब भी आप मरते हैं। तो ये पीरी मुरीदी में ये हाल है कि किसी तरह लोग आपको छोड़ते नहीं हैं। इसी तरह रिज़्क़े हलाल, यानी जो कारोबारी लोग हैं, अगर वो रिज़्क़े हलाल कमाते हैं, वो सच बोलते हैं तो तब मरते हैं, झूठ बोलते हैं तो तब मरते हैं। अल्लाह बोलो, इस वक्त रिज़्क़े हलाल कमाना ऐसे ही है जैसे पुल सरात पे चलना। पल पल पे आप डगमगाएंगे, पल पल पे आप डगमगाएंगे। आज के दौर की सबसे बड़ी रियाजत रिज़्क़े हलाल कमाना है, और आज के दौर की सबसे बड़ी रियाजत अपनी आंखों को पाक रखना है, यानी आंखों को झुकाए रखना है, अपनी आंखों की हिफाजत करनी है कि मेरी आंखें वो देखें जो अल्लाह चाहता है, और मेरी आंखें वो ना देखें जो अल्लाह नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी रियाजत है। उसके बाद इबादत है, जबकि मैं तरतीब में पहले इबादत या अमाल गिन जाता हूं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, दुरूद पाक पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो, खिज़री अमल का हसार करो। हालांकि सबसे मुश्किल काम क्या है? आंखों की हिफाजत, रिज़्क़े हलाल कमाना। लेकिन ये 2 शराइत तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक ये 3 आमाल नहीं है। तो इसलिए तरतीब फिर ये बनती है कि 5 वक्त की नमाज अपने हसार के साथ, यानी खिजरी अमल का हसार, सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, रात सोने से पहले 100 बार इस्तग़फ़ार करो, तब आपको आसानी होगी, अल्लाह की मदद आएगी कि आप रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश करोगे, अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाओगे। जब आप रिज़्क़े हलाल कमाओगे और खाओगे तो ये 5वां काम आसान हो जाएगा कि आपकी आंखें भी पाक हो जाएगी। यानी जिस तरतीब से मैं ये 5 अमाल गिनता हूं या आपको बताता हूं, इसी तरतीब से इन्होंने आपके ऊपर रंग चढ़ाना है। अगर आपकी नमाज नहीं है तो आपको हसार से नफा होने वाला नहीं है। खत्म हो गई ये बात। जब आपकी नमाज नहीं है, आपका हसार नहीं है, तो आपको दुरूद पाक से वो नफा हो ही नहीं सकता जो होना चाहिए। जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता, सिर्फ दुरूद पढ़ता है, तो नमाज बड़ा हुक्म है या दुरूद बड़ा हुक्म है? बात समझ आ गई? पहले नमाज, फिर हसार, फिर दुरूद, फिर इन 2 आमाल के अंदर जो कमी रह गई है उस पे इस्तग़फ़ार। अब मुझे बताओ, कोई तरतीब ये बदल कर दिखाए। अब कोई कहे जी मैं इस्तग़फ़ार तो करूंगा, बाकी ये नहीं करूंगा, ना दुरूद पढ़ूंगा, ना नमाज पढ़ूंगा, ना हसार करूंगा। मुझे बताओ, उसको इस्तग़फ़ार नफा देगा?
نہیں دے گا۔ تو جس ترتیب سے بتاتا ہوں اسی ترتیب سے یہ آپ کے اوپر اثر چھوڑیں گے، رنگ چڑھے گا، نفع ہوگا۔ نماز اور حصار، درود پاک، پھر استغفار، جب یہ 3 اعمال کر لو گے تو یہ 3 اعمال تمہیں اس مقام پہ پہنچا دیں گے کہ تمہیں رزق حلال کمانے پہ مجبور کر دیں گے۔ تو جب کھاؤ گے حلال تو کام حرام کے کرو گے، کام بھی حلال کے ہوں گے۔ تو حلال کے کاموں میں ایک کام کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ تو یہ 5واں کام خود بخود ہوتا جائے گا۔ اب دیکھو، جب آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، 7 خضری عمل کا حصار کریں گے، اللہ ان 2 اعمال کی برکت سے آپ کو توفیق دے گا درود پاک پڑھنے کی۔ جب یہ 2 کام کر لو گے، ان 2 کام میں جو کمی رہ جائے گی اللہ توفیق دے گا استغفار کرنے کی۔ جب یہ 3 کام کر لو گے تو اللہ توفیق دے گا رزق حلال کمانے کی۔ تو جب رزق حلال کماؤ گے تو اللہ حلال کے کام کرنے کی توفیق دے گا۔ اور میں نے ابھی کہا کہ حلال کے کاموں میں ایک کام کیا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ تو یہ 5 اعمال کا جو تصور ہے یہ بھی میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ 5 اعمال میں کیوں بتاتا ہوں، یا ان 5 اعمال کی ترتیب کے اندر کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے۔ جس طرح یہ 5 انگلیاں ہیں، اس انگلی کو آپ ادھر نہیں کر سکتے، اس کو ادھر نہیں کر سکتے، حالانکہ ادھر سے ادھر کر دیں، ادھر سے ادھر کر دیں، رہیں گی یہ 5 ہی، رہیں گی یہ 5 ہی، لیکن ہاتھ کی یہ خوبصورتی نہیں رہ جائے گی، یہ رہ جائے گی یہ ہاتھ کی خوبصورتی۔ اسی طرح میں 5 اعمال جو بتاتا ہوں اس کی ترتیب کو بدلو گے، رہیں گے وہ 5 ہی، مگر وہ خوبصورتی نہیں رہے گی، وہ نفع ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح بتاتا ہوں ویسے کرو، اگر مرنے سے پہلے مقام ولایت نہ ملے شافی ذمہ دار ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو شکیل احمد اوان صاحب ضلع جنگ سے جنہوں نے سوال کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سچی اور سچی توبہ کر لی ہے، گھر میں لگے تمام نقش آپ کے حکم پر پانی میں بہا دیے ہیں، اگے شاہ، کھبے شاہ، کرنٹ شاہ کو 3 طلاقیں الحمدللہ دے دی ہیں، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اب یہاں سے ان کا سوال ہے، رہنمائی یہ چاہتے ہیں حضرت صاحب کہ 5 اعمال کے علاوہ خیر و برکت کے لیے ہم مزید کیا پڑھ سکتے ہیں جس سے رجت بھی نہ ہو اور ہماری دنیا اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ پہلی بات سن لیں، یہ جو 5 اعمال میں نے بتائے ہیں، جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے ان کو ان 5 اعمال کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب میں نے کہا ہے کہ سارا دن درود پڑھو تو آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، تو درود پاک سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو عمل اللہ خود کر رہا ہے اس سے بڑا بھی کوئی عمل ہوگا تو یوں درود پاک سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اگر بات سمجھ آ جائے تو ان 5 اعمال کے ہوتے ہوئے کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا خاص طور پہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے یہ سوال کیا ہوا ہے، جو لوگ اب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ماشاءاللہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تو ان کی طلب پوری نہیں ہوتی۔ ایک چسکا ہوتا ہے نا، ایک ٹھرک ہوتا ہے، وظائف کا بھی ایک چسکا ہے، ایک ٹھرک ہوتا ہے۔ جو اہل ذکر ہوتے ہیں ان کو بھی لذت لگ جاتی ہے، تو یہ ایک کمزوری ہوتی ہے انسان کی۔ تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ذرا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے ایک تسبیح نہیں کر سکتے، جس طرح وہ کیا کہتے ہیں، ذرا تھوڑا جا میٹھا نہیں مل سکتا، تو وہ میٹھا جو بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ایک چسکا ہوتا ہے، ایک لذت ہوتی ہے۔ ایک کھانے کے بعد انسان کمی محسوس کر رہا ہوتا ہے، پیٹ کس سے بھرتا ہے؟ کھانے سے۔ وہ جو بعد میں لوگ تھوڑا سا میٹھا طلب کرتے ہیں وہ صرف ایک چسکا پروگرام ہوتا ہے۔ یہ چسکے والے ہیں، یہ جو رجت کے مریض ہیں، بہت زیادہ پڑھنے والے لوگ تھے جنہوں نے توبہ کی ہے، ان کو بات سمجھ آئی ہے شافی کی، اب ان کو میٹھا نہیں مل رہا، وہ میٹھا نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ جس طرح جو لوگ سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں تو وہ کھانا کھا لینا تو وہ کہتے ہیں بس 2 کش۔ اب دیکھیں، وہ دھوئیں سے پیٹ تو نہیں بھر جاتا، لیکن ان کو ایک نفسیاتی طور پہ اطمینان ہو جاتا ہے، یعنی وہ مینٹلی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، 2-4 کش لگا لی۔ اس طرح چائے پینے والے ہوتے ہیں، وہ کھانے کے بعد چائے پی لیں، حالانکہ چائے سے بھوک تو نہیں ختم ہوتی، لیکن وہ چائے پی لیں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ مطمئن ہو جائیں گے۔ جو ہماری طرح کے ہوتے ہیں وہ کھانے کے بعد
کوئی کولڈ ڈرنک پی لی یا کوئی آئس کریم کھا لی یا کوئی اور کسی طرح کا میٹھا ہے تو وہ کھا لیا تو ہم مطمئن ہو جاتے. تو وہ جو تھوڑا سا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چسکا. تو آج میں آپ کو دے رہا ہوں چسکا. یعنی وہ لوگ جو چسکا لینا چاہتے ہیں، یعنی جن کو وظائف کا ٹھرک لگا ہوا تھا، پڑھ پڑھ کے عادت ہوئی ہے، وہ درود پاک پڑھنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد، خضری عمل پڑھنے کے بعد بھی وقت رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلو فارغ ہیں، چلو تھوڑا سا موج میلہ ہی ہو جائے، تھوڑا سا چسکا ہی ہو جائے، انجوائمنٹ ہی ہو جائے. تو انجوائمنٹ کی انجوائمنٹ، عبادت کی عبادت، چسکا کا چسکا اور ٹھرک کا ٹھرک آپ کا پورا ہو جائے گا. کیوں؟ وہ لذت آپ چاہتے ہیں تو وہ لذت بھی ملے گی انشاءاللہ جو عمل بتاؤں گا، اور خیر و برکت اتنی ملے گی کہ قیامت تک تیری نسلیں بھی وہ خیر و برکت کو اکٹھا نہیں کر سکتے. یعنی جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ تجھے نہیں، تیری نسلوں کو رنگ دے گا. لیکن پہلے درود پاک کے بارے میں سن لیں. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ جس نے درود پاک پڑھا، درود پاک اس کو بھی رنگ دے گا، اس کی اولاد کو بھی رنگ دے گا، اس کی اولاد کو بھی رنگ دے گا. ابھی میں نے کیا کہا ہے کہ یہ صرف آج چسکا پروگرام ہے. وہ لمکا نہیں بیچ رہے ہوتے، وہ 7 اپ کی بوتل کے اندر یا سوڈا کی جو بوتل ہوتی ہے اس کے اندر لیمو ڈال کے، تو کیا ہوتا ہے؟ چسکا. تو یہ آج ہے، آج کا بیان چسکا. یعنی جب درود پاک تجھے رنگ رہا ہے، تیری اولاد کو رنگ رہا ہے، اور تیری تیسری نسل، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو رنگ رہا ہے، تجھے پھر کسی اور عمل کی ضرورت ہے نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان کی طلب پوری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بھٹک جائیں گے. یہ کسی وقت بھی رسالے والے کے پاس چلے جائیں گے، کسی وقت بھی یہ ٹک ٹاکر کے ہتھے چڑھ جائیں گے. تو کسی نے پولی ٹولکی بجائی، ایک کہیں گے لیا دوبارہ میں بھی بجا کے دیکھا، پتہ چلے بعد میں پھر بجنی شروع ہوگی. کیوں؟ یہ لوگ نشہ چھوڑ کر آئے ہیں، نشہ چھوڑ کر آئے ہیں. تے جوانی دیاں محبتاں تے بڑھاپے دیاں درداں اللہ ہی بچائے. جوانی دیاں یاریاں، جوانی کی محبتیں اور پچھلی عمر دیاں درداں، یہ جن کو ہوتی ہیں انہی سے پوچھو. اسی طرح جو وظائف کی دنیا چھوڑ کر آئے ہیں، یہ انہی سے پوچھو کہ انہوں نے کیسے چھوڑی ہے. ایک تو شافی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کتے والی کی ہے، ٹھیک ہے، کانوں سے ان کے دھوئیں نکلے ہیں، ان کو دن میں تارے نظر آئے ہیں. اصل کیا تھا؟ اللہ کا کرم تھا، اللہ کا کرم تھا. جب کرم تھا تو انہوں نے ہماری کڑوی کسیلی باتیں بھی برداشت کی ہیں، اللہ نے ہدایت دے دی ہے. لیکن انسان کے مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر تو رہتا ہے نا، نفس تو چاہتا ہے. تو جب نفس چاہتے ہیں ہم نفس کی طلب بھی پوری کر دیتے ہیں. تو جو عمل اللہ والوں میں بتا رہا ہوں وہ ہے سورہ اخلاص کا. یعنی وہ حضرات جو یہ 5 اعمال ماشاءاللہ کرتے ہیں استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پھر بھی اللہ نے ان کو اتنی آسانیاں دی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے اور ان کے اندر ہمت ہے کہ وہ مزید اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، دنیا بنانا چاہتے ہیں، اللہ سے لو لگانا چاہتے ہیں. تو بجائے کہ وہ کوئی پھر غلط عمل کریں تو دوبارہ وہ نشے کی دنیا میں لوٹ جائے، تو ہم خود ان کو نشہ دیتے ہیں. ہم ان کو خود نشہ دیتے ہیں جو محفوظ بھی ہے اور ان کا چسکا بھی پورا ہو جائے گا، یا ان کو جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ کمی بھی محسوس نہیں ہوگی، یعنی کمی بھی پوری ہو جائے گی. اور وہ عمل ہے سورہ اخلاص کا. سورہ اخلاص کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے تہائی قرآن تلاوت کروں گا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں جتنے بھی لوگ تھے، ہم نے آواز لگائی، جو اکٹھے ہو سکتے تھے وہ اکٹھے ہو گئے، یعنی مجمع بن گیا، مجلس سج گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر تلاوت فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الٹے پاؤں تشریف لے گئے، یعنی واپس چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آسمان سے کوئی پیغام آ رہا ہے، یعنی وحی کوئی آ رہی ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں دوبارہ تشریف لے گئے.
تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن تلاوت کروں گا، تو سنو، جس نے ایک بار پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یوں جس نے 3 بار سورۃ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھی، اس کو ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ تو ہم آپ کا چسکا پورا کر دیتے ہیں، جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ پوری کر دیتے ہیں۔ اگلی بات، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جامع مسجد قباء، جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے وہ فوراً سمجھیں گے یہ کون سی مسجد ہے۔ وہ مسجد قباء کے امامت کرتے تھے، تو ان کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ جب وہ امامت کر رہے ہوتے تو سورۃ فاتحہ پڑھتے، تو سورۃ فاتحہ کے بعد ہم کوئی اور سورت ملاتے ہیں، تو ان کی ترتیب یہ تھی کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھ دے، سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ مبارکہ پڑھتے، اس کے بعد قرآن سے کچھ پڑھتے، یعنی 3 ہو گئے نا، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور قرآن سے کوئی سورت پڑھ لی یا کچھ حصہ اس کا پڑھ لیا۔ جو ان کے مقتدی تھے، صحابہ تھے جو جامع مسجد قباء میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کئی بار اعتراض کیا کہ کیا سورۃ اخلاص کلثوم تھوڑی ہے؟ تم اس کو تھوڑا محسوس کرتے ہو، کم محسوس کرتے ہو کہ پھر اس کے ساتھ اور سورت ملاتے ہو، قرآن کا کچھ اور حصہ اس کے ساتھ ملاتے ہو، یا تو سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن سے کوئی اور حصہ پڑھ لیا کرو، اور اگر سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہو تو پھر کوئی اور حصہ اس کے ساتھ نہ ملایا کرو۔ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے ہو، پھر قرآن سے کچھ اور پڑھتے ہو۔ تو کلثوم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو ممکن ہے، سنیے، یہ تو ممکن ہے کہ میں تمہاری امامت چھوڑ دوں یا تم میرے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دو، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ میں سورۃ اخلاص پڑھنا چھوڑ دوں۔ 2 ٹوک جواب دے دیا، کیونکہ سیدنا کلثوم رضی اللہ عنہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھے، لوگوں کے دلوں میں یعنی صحابہ کے دلوں میں ان کی بڑی تعظیم تھی، تکریم تھی، اس لیے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم آپ کو امامت سے بے دخل کر رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ نظام چلتا رہا۔ کچھ وقت کے بعد سیدنا کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے جس کا مجھے سامنا ہے، میں ہر رکعت کے اندر پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، پھر قرآن سے کچھ حصہ تلاوت کرتا ہوں، جبکہ میرے مقتدی اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا سورۃ اخلاص پڑھو، تو یا پھر سورۃ اخلاص نہیں پڑھی تو پھر قرآن کا کوئی حصہ پڑھو، یوں نہیں کرو کہ سورۃ اخلاص بھی پڑھو اور ساتھ قرآن سے کچھ اور بھی پڑھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کلثوم آخر کون سی بات مانے ہے، یعنی رکاوٹ ہے کہ تو اپنے مقتدیوں کی بات نہیں مان رہا، یعنی آخر تجھے کیا مجبوری ہے کہ تو اپنے مقتدیوں کی بات نہیں مان رہا، ان کا اعتراض ختم نہیں کر رہا؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ میں سورۃ اخلاص نہیں چھوڑ سکتا، یا رسول اللہ میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ کے محبوب نے پوچھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلثوم یہ جو تجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اسی نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو سورۃ اخلاص سے جس نے محبت کی وہ جنتی ہے۔ اللہ جس کو اللہ جنت عطا کر دے گا یا جس کے اللہ جنت نام کر دے گا، آپ سوچو اللہ دنیا اس کو کتنی دے گا۔ تو انہوں نے کیا پوچھا کہ خیر و برکت کے لیے کوئی عمل بتا دیں، تو سورۃ اخلاص سے بڑھ کر خیر و برکت کا کوئی عمل نہیں ہے، درود پاک سے بڑھ کر کوئی خیر و برکت کا عمل نہیں۔ اب یہ دونوں پر لگ گئے، ان کا چسکا بھی پورا ہو جائے گا، کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں اگر وہ 5 اعمال کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنا چاہیں تو میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ لوگوں کو اجازت ہے، آپ 100% پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہوگی کہ ٹوچ نہیں لگانا۔
اب 5 کے بجائے 6 کر لو، 6 کے بجائے 7 کر لو، پھر تو یہ وہی کہانی شروع ہو جائے گی دوبارہ سے کہ حضرت صاحب اب آپ نے سورۃ اخلاص بتائی ہے، اب اس کے ساتھ فلاں اللہ کا نام آپ نے بتایا، فلاں بیان کے اندر وہ نہیں پڑھ سکتے، پھر تو یہی وہی دوبارہ کام شروع ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت صاحب آپ نے شکیل احمد عوان جو تھے ضلع جنگ سے، ان کو تو عمل بتایا، تو ثانوی تھوڑا ہے کوئی 10 دفعہ، یہ تو پھر رسالہ بن جائے گا۔ تو اللہ والو ایسا کام نہیں کرنا، آپ اعمال کرتے کرتے دوبارہ اسی دنیا میں چلے جائیں گے کہ رجت کا شکار ہو جائیں گے۔ اب سورۃ اخلاص کیا ہے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی، توجہ رکھیے گا، بس یہ آخری بات ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھی، کسی سے کلام کرنے سے پہلے 100 بار سورۃ اخلاص پڑھی، اللہ رب العزت اس دن اس کے درجات کو 100 صدیقوں کے برابر بلند کرے گا۔ یعنی جو اعمال صدیق کرتے ہیں، جو مقام ولایت کا آخری مقام ہے، ولایت کا آخری مقام ہے، وہ مقام صدیقیت ہے، یعنی جو صدیق حضرات عمال کرتے ہیں، اللہ جو درجات ان کو عطا کرتا ہے۔ تو جو بندہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ 50 صدیقوں کے برابر اس کے مقام کو بلند کرے گا، اس کے عمل کو بلند کرے گا۔ جو بعد نماز فجر کسی سے کلام کرنے سے پہلے 100 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ احادیث مبارکہ کے اندر جو فضائل آئے ہیں، میں نے 3 احادیث مبارکہ قلیل وقت میں آپ کے نظر کر دی تاکہ آپ کا ذوق، آپ کا شوق بڑھے کہ یہ دنیا کا بنایا ہوا عمل نہیں ہے، یہ تعداد بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہوئی ہے، میں نے کوئی تعداد بھی اپنی طرف سے مقرر نہیں کی۔ صرف اس میں جو تھوڑا سا فرق ڈال رہا ہوں وہ فی زمانہ ہے، جو میرے ذمے ہے، جو میرے ذمے ہے۔ اگر یہ ذمہ داری کا مظاہرہ 12 صدیوں میں تمام پیشوا کرتے آتے تو آج حضور کی امت یوں ذلیل و خوار اللہ اللہ کر کے نہ ہوتی۔ آج تک کوئی اللہ اللہ کر کے ذلیل و خوار نہیں ہوا، جو ذلیل بھی ہوتا ہے وہ بھی معزز ہو جاتا ہے۔ دیکھو ہماری بدبختی کہ ہم وظیفے پڑھ کے ذلیل ہو گئے، ہم وظیفے پڑھ کے ذلیل ہو گئے، ہم اللہ اللہ کر کے رسوا ہو گئے۔ حالانکہ جو اللہ اللہ کرتا ہے اللہ اسے عزتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا۔ ہماری بدبختی دیکھو کہ ہم نے اللہ اللہ کی وظائف پڑھے، ہم وظائف پڑھ کے ذلیل و خوار ہو گئے، خارش والا کتا نہیں، کتے سے بھی بدتر ہو گئے۔ خاتون نے کیا کہا تھا؟ حضرت صاحب آپ کہتے ہیں میں نے سخت لفظ بولا ہے خارش والا کتا، یہ تو کوئی لفظ نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خارش والا کتا کتا تو رہتا ہے، ہم تو انسان بھی نہ رہے۔ چلو ہم بدتر ہو گئے تھے، انسانوں میں بدتر ہو جاتے، انسان تو رہتے، ہم تو انسان بھی نہ رہے، ہم تو کتے سے بھی بدتر ہو گئے۔ کیا ہوا کہ ہم نے وظائف شرائط کے بغیر کیے۔ تو یہ جو شرائط بتانی ہے، جو حالات کا تقاضا ہوگا، جو بھی دور ہوگا، یہ علماء کا یا پیشوا کا فرض ہے۔ تو انتہائی معذرت کے ساتھ کسی نے اس فرض کو پورا نہیں کیا۔ جنہوں نے کیا ہے ان کی آواز امت تک نہیں پہنچی، جنہوں نے یہ فرض ادا کیا ہے ان کی آواز امت تک نہیں پہنچی، لیکن جو مداری تھے وہ آگے اور چھا گئے۔ اور یہ نہیں آج کے دور میں، یہ مداری 12 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں کہ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ وہ پڑھتے رہے، پہلے 500 سال تھے تقوی کے، وہ کام چلتا رہا، اگلے 500 سال تھے شریعت کے یعنی فتوے کے، کام چلتا رہا۔ مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کے بعد سے یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ ہے فتنے کا۔ تو فتنے میں جتنی حفاظت کڑی ہوگی، حصار ہوگا، شرائط ہوں گی، تب نفع ہوگا، ورنہ ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے تو ٹنگے گئے ہو۔ یہ کوئی عجیب تو نہیں ہوا، یہ کچھ عجیب تو نہیں ہوا۔ دیکھیں چپے چپے پہ ڈاکو کھڑے ہوں، چور چکے کھڑے ہوں، اور آپ ہاتھ میں یوں پیسہ لے کے جا رہے ہو، کوئی آپ کو جانے دے گا؟ اور اگر اسلامی حکومت ہو، عمر ثانی کی، عمر بن عبدالعزیز کی یا عمر بن خطاب کی اسلامی حکومت ہو، تو آپ یوں بھی پیسہ لے کے جاؤ گے تو آپ کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہے۔ اور کہیں گے تو سمجھ آئے، تو کتنے سمجھ آنی، تسی رسالہ کھول کھول کے پیتا ہے تو کتنے سمجھ آنی، تمہیں نہیں سمجھ آ سکتی۔
تمہیں صرف اعتراض کرنا آتا ہے، تمہیں سکھایا یہ گیا ہے کہ اعتراض کرنا ہے، تمہیں سکھایا یہ نہیں گیا کہ یہ 6x6 کا پیجا استعمال کرنا ہے، تمہیں بتایا یہ گیا ہے یہ سنبھال کے رکھو، پہلا ناشتہ قبر میں جا کے مغز کا کیڑوں کو کروانا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا، اور اگر استعمال کرنا بھی ہے تو لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، لوگوں کے گھر توڑنے کے لیے، نفرتیں پھیلانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جو ایمان ہے وہ خزانہ ہے۔ عمر بن خطاب کے دور میں، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس خزانے کے لیے چوکیدار یا شرائط کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ چوروں کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ حرکت کی یہ اتر جائیں گے، تو جان سب کو پیاری ہے، تو جو کچھ کر رہا تھا جو اس کو پرواہ نہیں تھی۔ آج آپ خالی جیب جا رہے ہوتے ہیں، صرف بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی جیب میں موبائل ہوتا ہے، آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا میں گھر خیر سے پہنچ جاؤں گا، تو جنت کی ٹکٹ جیب میں ڈال کے پھر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں میرے پاس کیا خزانہ ہے، کیا شیاطین تجھے چھوڑ دیں گے؟ اور آج کے دور میں تو اللہ اللہ کرتا پھرے گا تو شیاطین تجھے چھوڑ دیں گے۔ اللہ بولے یہ کل بات ہے جو تمہارے پیشواؤں کو سمجھ نہیں آئی۔ کھولو جی، اللہ کا ذکر ہے چلتے پھرتے کرو۔ او بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ چلتے پھرتے آپ جیب میں پیسہ نہیں رکھ سکتے؟ میں کب کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جیب میں پیسہ رکھو چلتے پھرتے، اسے بچاؤ بھی، ساتھ گن مین بھی رکھو، سیکیورٹی بھی رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر 2 موبائل ڈال لی ہیں، ادھر 2-4 لاکھ روپیہ ڈال لی ہے اور سارے زمانے کو دکھاتے پھر رہے ہو۔ تم 1 کلومیٹر بھی دن دہاڑے بھی چل کر دکھاؤ۔ اسی طرح جو اہل ذکر ہیں یا عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ جب سیکیورٹی کا نظام اپنا متحرک نہیں کریں گے تو وہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ذمہ داری کن کی تھی؟ پیشواؤں کی۔ تو پیشوا کس کام لگ گئے؟ اپنیاں ماواں پہنا دے کپڑے چھوٹے کرا کے، لہنگے بنوا کے، اس پاسے پگڑیاں لا لیاں، کسی نے تسبیحاں پا لیاں، کسی نے مندریاں پا لیاں، ہو گیا، وہ اس کام لگ گئے، اور 2 دونی 4۔ اور باقی سارے پیر پاکستان بھر کے سارے پیر کس کام پہ لگے ہوئے ہیں؟ سیاست۔ کوئی درگاہ بتا دیں جو سیاست میں ملوث نہیں ہے، کوئی سلسلہ بتا دیں جو سیاست میں ملوث نہیں۔ تو جہاں سیاست ہوگی وہاں چغلی بھی ہوگی، جہاں سیاست ہوگی وہاں غیبت بھی ہوگی۔ تو جہاں سیاست ہوگی، چغلی ہوگی، غیبت ہوگی، وہاں اللہ اللہ نہیں ہو سکتی۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ جہاں اللہ اللہ نہیں ہوتی وہاں سب کچھ ہوتا ہے، اور جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے وہاں اللہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو شرائط کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آج کے دور میں جو آپ کو سب سے زیادہ نفع دے گا، محفوظ رہے گا؟ جو انہوں نے بات پوچھی، حضرت صاحب ایسا عمل بتائیں جس سے رجت بھی نہ ہو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تعداد کس نے بتائی؟ سورۃ اخلاص 100 بار پڑھنا، اللہ کے نبی نے۔ فضائل کس نے بتائے؟ اللہ کے نبی نے۔ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کے دور کے مطابق آپ پڑھو گے تو نفع کیسے ہوگا؟ اب پڑھنے کے 2 طریقے ہیں نا، پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے آواز کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے خفی۔ یہ 2 ہی طریقے ہیں نا، یہ شریعت کا خلاف نہیں ہے۔ جس طرح آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 طریقے ہو گئے۔ ایک طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پست آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ، دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں، 2 ہی طریقے ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے سورۃ اخلاص فجر کی نماز کے بعد یہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کے اوپر ایسے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے خاموشی کے ساتھ جس طرح مراقبہ کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، آپ نے توجہ جو ہے اس طرح جمانی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اور میری ساری وہ روح کو پاک اور صاف کر رہے ہیں، یعنی میں بارش میں دھل رہا ہوں۔ اب آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ میں نے پڑھ کر سنائی، ایسے نہیں پڑھنی، ایسے نہیں پڑھنی، دل کو پڑھوانی ہے، زبان سے نہیں پڑھنی، زبان کو تالو میں لگانا ہے، تصور میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، جس کو کہتے ہیں ذکر خفی کرنا ہے، ایسے نہیں پڑھنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایسے نہیں پڑھنی۔ ایسے پڑھنی تو پھر تو آپ تسبیح پہ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنی۔ یہ ہاتھ رکھنا ہے اور آپ نے تصور باندھنا ہے، آنکھیں بند کر لیں اور آپ دل ہی دل میں جس کو کہتے ہیں سورۃ اخلاص آپ نے 100 بار پڑھنی۔ اگلی بات کہ ایسے کیوں پڑھنی ہے؟ آپ کا سوال یا آپ کا اعتراض یا آپ کا اشکال یہ بنتا ہے کہ ایسے کیوں پڑھنی، یا ایسے پڑھیں گے تو کیا نفع ہوگا؟ سنو، ایک ہے مردے کو زندہ کرنا،
जाग रहे हैं? नहीं जाग रहे। मुर्दे को जिंदा करना कितना बड़ा मौजज़ा है। अगर नबी ये मौजज़ा जाहिर कर दे तो उसका बहुत बड़ा मौजज़ा है, और अगर ये काम किसी वली के जरिए हो जाए तो उसकी बहुत बड़ी करामत है। अल्लाह वालों, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मुर्दा को जिंदा करना ये मौजज़ा है, मगर ये कुछ भी नहीं है। वली की करामत, मुर्दा को जिंदा करना करामत है, ये अल्लाह का करम है, मगर ये अदना दर्जे का, ये कुछ भी नहीं है। किसके मुकाबले में? कि जिसने मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया, इससे बड़ा कोई मौजज़ा नहीं है। मुर्दा दिल को जिंदा करना एक मुर्दा बंदे को जिंदा करने से भी बड़ा मौजज़ा है। क्यों? किसी मुर्दा को जिंदा कर दोगे, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, आज नहीं तो फिर वो कल मर जाएगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कितने मुर्दों को जिंदा किया? क्या वो आज जिंदा है? मर गए। किसी मुर्दा को कोई नबी जिंदा कर दे, कोई वली जिंदा कर दे, वो मौजज़ा भी है, वो करामत भी है, वो अल्लाह की रहमत है, वो अल्लाह का करम है, लेकिन अदना दर्जे के। लेकिन किसी नबी ने, किसी वली ने किसी का मुर्दा दिल जिंदा कर दिया तो अल्लाह बोलो, इससे बड़ा कोई मौजज़ा नहीं है, इससे बड़ी कोई करामत नहीं है। क्यों? मुर्दा को जिंदा करोगे आप, अल्लाह आपसे करवा ले, किसी नबी से करवा ले, किसी वली से करवा ले, करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। जो कर रहा होता है उसका तो सिर्फ इशारा होता है, सब कुछ तो अल्लाह का है। अब जो मुर्दा जिंदा हो गया, वो 4 दिन बाद, 4 साल बाद, 40 साल बाद आखिर उसने मरना है। दिल जिंदा हो गया, अब ये क़यामत तक मर नहीं सकता, अब इसको मौत नहीं है, इसको मौत नहीं है, ये अमर हो गया। जिस दिल में अल्लाह आ जाता है वो अल्लाह आ जाता है और अल्लाह छा जाता है। मुझे बताओ, जिस दिल में अल्लाह आ जाएगा, अल्लाह को अब कौन निकालेगा? अल्लाह को कौन निकालेगा? तो जिसके अंदर रूह कब्ज की गई, तो कब्ज करवाने वाला भी अल्लाह, इस्राईल अलैहिस्सलाम से दोबारा डलवाने वाला भी अल्लाह। तो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, मुर्दा जिंदा होगा, अल्लाह 4 दिन बाद फिर उसको मरवा देगा, फिर उसको मौत दे देगा। लेकिन जिस दिल के अंदर अल्लाह खुद खुशी से आ गया, अपनी मर्जी और रजा से खुद आ गया, ओ नहीं जे जानदा होना, ओ नहीं जे होना जानदा। अल्लाह वालों, घर में आप सोए हों, आपका कमरा बिल्कुल सील्ड हो, 18 पे एसी चल रहा हो और आप मजे ले रहे हो, नींद खराटे मार रहे हो, एक मच्छर आ जाए तो ओ नहीं जे जानदा। एक मच्छर आपको वो जलील कर देगा सारी रात कि वो नहीं यार। इसी तरह कभी आप बैठे हो कमरे में, पढ़ रहे हो या बड़ा यकसुई से कोई काम कर रहे हो, या अल्लाह ना करे कभी कोई परेशान हो, कभी कभार आपके साथ हुआ होगा, अकेली मक्खी आ जाती है। क्या आ जाती है? अकेली मक्खी। कभी इसके ऊपर भी बयान करूंगा, वो मक्खी नहीं होती, वो मक्खी नहीं होती, वो अकेली मक्खी आ जाती है। तो अकेली बीवी की तरह जान नहीं छोड़ती, जिस तरह बीवी जान ही ना छोड़ दी, जिदे पेश पे आ जाए, देख कैसे आंसर आगे से, जिसके पेश पड़ जाए उसका जान नहीं छोड़ती। तो इसी तरह अकेली मक्खी आ जाए, वो जान नहीं छोड़ती। ये इतनी हकीर मखलूक है, जब आ जाती है तो जान नहीं छोड़ती। तो जिसके दिल में अल्लाह आ जाएगा, अल्लाह उसको कैसे छोड़ देगा? आजकल तो अल्लाह बोलो, शयातीन, खबीस रूहें, जिन्नात, वो इतने ताकतवर हो गए हैं, जिस पे आज के दौर में आ जाती हैं वो जान नहीं छोड़ते, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो अल्लाह तो तमाम ताकतों का मंबा है, फिर वो आप ही खुशी से रहे। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये तो अल्लाह का फजल होगा जो सूरत इखलास पढ़ेगा। मेरे बयान पे थोड़ी पढ़ लेनी है आपने, या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान पे थोड़ी पढ़ लेनी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन तो 1400 साल से चले आ रहे हैं। कितने लोग पढ़ते हैं? फरामीन अपनी जगह पे हैं, पढ़ेगा वही जिसके दिल में अल्लाह उतारेगा। कि शाफी की बात को दिल में जब उतार देगा, उतारने वाला कौन? अल्लाह। अनवारो तजल्लियात का नजूल करने वाला कौन? अल्लाह। मोहब्बत किसकी? अल्लाह। तो जब अल्लाह की मोहब्बत आ गई, छा गई, सरायत कर गई, फिर इसको कौन निकालेगा? आज के दौर में मैं कह रहा हूं कि हमारे से जिन नहीं निकलता,
اسیب کا مریض آج ہمارے سے تندرست نہیں ہوتا، اس کا علاج آج کے دور میں کامیابی کے ساتھ نہیں ہو پا رہا، تو اللہ کو معاذ اللہ کون نکالے گا؟ تو اس لیے جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، محبت چھا جاتی ہے، پھر جس دل میں اللہ ہوتا ہے اس کو موت نہیں آ سکتی، موت نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی نسبت اس کے ساتھ ہو گئی ہے جو یا حیو یا قیوم ہے، تو اب اس کو موت نہیں آ سکتے۔ جس طرح اب یہ قرآن ہے، یہ اس کے اوپر غلاف ہے، تو جہاں قرآن جائے گا وہیں پہ غلاف جائے گا۔ جب تک قرآن موجود ہے غلاف بھی موجود ہے، تو جب تک اللہ موجود ہے تو اللہ اللہ کرنے والا بھی موجود ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو جس کا قلب جاری ہو گیا آج، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو دائمی حیات دے دی ہے۔ تو جب آپ سورۃ اخلاص دل سے پڑھوائیں گے تو آپ مردہ دل کو زندہ کرو گے۔ تو اللہ بولو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اور یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ میں نے دلائل کے ساتھ بھی آپ کو بات سمجھا دی۔ جب آپ سورۃ اخلاص اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے دل پہ پڑھو گے تو دھیرے دھیرے آپ کا دل جو مردہ ہو چکا ہے یہ اس میں حیات آئے گی، اس میں حرکت آئے گی۔ پھر آپ اپنے ہاتھ سے محسوس کرو گے اللہ 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 کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہم سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ دل سورۃ اخلاص پڑھے گا، پھر خوابوں میں آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، سپنوں میں سورۃ اخلاص پڑھیں گے، خیالوں میں سورۃ اخلاص پڑھیں گے، چلتے پھرتے بھی آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور کسی کے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ وہ عمل ہے کہ آپ کی اس نیکی کو یہ فرشتہ بھی نہیں جانتا لکھ کیسے سکتا ہے۔ تو جب آپ کی اس نیکی کو یعنی دل کے اندر سورۃ اخلاص پڑھنے والے عمل کو یہ فرشتہ جانتا نہیں تو لکھ نہیں سکتا، تو جب یہ جانتا نہیں لکھ نہیں سکتا تو یہ جو ناری ہمزاد ہے، جو شیطان ہے، اس کو کیسے پتہ چل جائے گا؟ اس کو کیسے پتہ چل جائے گا؟ فرشتے کی طاقت زیادہ ہے یا ہمزاد شیطان کی طاقت زیادہ ہے؟ فرشتے کی طاقت زیادہ ہے۔ تو وہ فرشتہ ہو کے نہیں جان پا رہا کہ اندر کی کاروائی پیندہی ہے، اس خبیث کو کیسے پتہ چل جائے گا؟ تو یہ عمل اللہ والو اتنا مخفی ہے جس کی رجت ہونا تو دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ فرشتہ جو 24 گھنٹے نیکیاں لکھنے کے لیے اللہ نے لگایا ہے، اس کو نہیں پتا تو کیا کر رہا ہے، اور یہ عمل نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ عمل نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، یہ تیرا عمل براہ راست اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ جب نامہ اعمال پہ اعمال کا وزن ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، عدل ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا رک جاؤ، اس کے کچھ اعمال میرے پاس بھی ہیں۔ پھر تجھے پتا چلے گا کہ شافی سچا روندا سے شافی ہے۔ پھر تجھے پتا چلے گا کہ شافی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی میری باتیں ہو سکتا تیرے اوپر سے گزر دیں، تجھے سمجھ نہ آئے۔ پھر تجھے پتا چلے گا کہ شافی نے مجھے کیا ہدیہ دیا ہے، کیا موتی دیا ہے۔ اتنے اسی مداری نہیں کر دے پہ آگے، سمجھ آ گئی؟ اسی ٹنگیاں نو لان دے ہیں، ٹنگن نہیں دے ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اب آپ نے سورۃ اخلاص دل میں پڑھنی، اس مردہ کو زندہ کرنا ہے، یعنی قلب جاری کرنا ہے۔ تیرا دل جو ہے سورۃ اخلاص پڑھے۔ تو بعد نماز فجر آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ سن لیں، آپ سے 100 بار نہیں پڑھی جائے گی، کیوں؟ ہم فنا فی دنیا ہیں، آپ کا ذہن کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، منتشر ہوا ذہن، عادت نہیں ہے آپ کی۔ اگر عادت ہے بھی تو زبان سے پڑھنے کی ہے، زبان تعلق سے لگا کے تصور میں پڑھنا یا دل ہی دل میں پڑھنا، خیال میں پڑھنا، وہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ شروع میں مشق کے طور پہ آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ کتنی بار؟ 10 بار۔ پھر اگلے دن 20 بار، پھر 25 بار، پھر 30 بار، اپنی طبیعت کے مطابق آپ نے بڑھاتے جانا۔ جب آپ اکتا دیں چھوڑ دینا، یعنی جب آپ کو اکتاہٹ ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے نہیں پڑھنی، چھوڑ دینی ہے۔ ہفتہ 10 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز جب سورۃ اخلاص کے انوار و تجلیات اس مردہ دل کو منور کریں گے، زندہ کریں گے، تو پھر آپ کو سورۃ اخلاص پڑھنا آسان ہو جائے گی۔ اپنی طبیعت کے مطابق 2 دانے، 4 دانے، 5 دانے، 10 دانے بڑھاتے جائیں۔ 10 15 20 دن، مہینے میں بھی 100 ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے آج کے دور میں۔ شروع کہاں سے کریں گے؟ 10 بار، only 10 times،
ٹھیک ہے, ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے اور 10 بار پڑھیں گے پہلے دن, پھر اپنی طبیعت کے مطابق بڑھاتے جانا. وہ تمام حضرات جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ جڑے ہیں اور ان کے بزرگوں نے ان کو میڈیٹیشن شروع کروائی ہوئی ہے, مراقبہ شروع کروایا ہوا ہے, ان کے لیے آسان ہے, وہ پہلے دن بھی 100 پڑھ سکتے ہیں یا پہلے دن بھی وہ 50 پڑھ سکتے ہیں. باقی جو آپ کی طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے, نہ ہی میں ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ بالکل آہستہ آہستہ چلو, پلے گروپ سے چلو, پھر پریپ 1 2 3 4 5 6 7, یہ ہے طریقہ کار. جمپ نہیں لگانے, روحانیت میں جمپ نہیں ہوتے, جمپ الٹا لگ گیا تو پھر 15-20 سال کے لیے آپ باہر ہو جاؤ گے. تو آپ 10 سے چلو, پھر 15, پھر 20, نہیں ہوتا 2 دانے بڑھا لو, 4 دانے بڑھاتے جاؤ. مہینے میں 100 بار کر لو, 20 دن میں 100 بار کر لو. جب یہ 100 بار ہو جائے پھر اسی طرح آپ نے رات کو سونے سے پہلے 100 بار کرنا ہے. تو کتنی سورت اخلاص ہو جائے گی؟ 200 بار. سنو, جب آپ 10 سے شروع کرو گے, 15, 15 سے 20, 20 سے 25, 25 سے 30, 30 سے 35, 30, 35 سے 40, یہ ہو گیا دن کے ٹائم. اسی طرح اب آپ رات کے وقت بھی 10, 20, 15, 25, 30, 40, 50, پھر 100 پہ لے گے. جب سورت اخلاص 2 وقت یعنی 200 بار, 100 بار صبح اور 100 بار شام, 200 بار آپ تصور میں, تخیل میں, زبان تالو کے ساتھ لگا کے دل ہی دل میں پڑھنے کے عادی ہو جائے گے, تمہارا دل اتنا منور ہو جائے گا کہ چلتے پھرتے بھی سورت اخلاص چلتی رہے گی. جو تم اختیاری پڑھو گے اس پہ بھی اجر, جو دل خود بخود ہی پڑھے گا اس پہ بھی اجر. اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں, اینج کار کے وجہ کی جس طرح رکشہ نیازی کو اوچنو جا کے وجہ دیا گئے. سنو, اب دلیل کیا دے رہا ہوں کہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ جب آپ 100 بار سورت اخلاص صبح پڑھو گے اور 100 بار سورت اخلاص رات کو دل ہی دل میں پڑھو گے تو وہ تو ہوگی اختیاری. جو سارا دن آپ پڑھو گے وہ ہوگی بے اختیاری. تو اختیاری پہ بھی ثواب ہوگا, جو بے اختیاری پڑھو گے اس پہ بھی ثواب ہوگا. کیوں؟ وہ تمہاری محنت کا ثمر ہے, تمہاری محنت کا ثمر ہے. اب جو اختیاری ہے وہ بے اختیاری میں, یعنی ذکر اختیاری ذکر بے اختیاری میں کیسے بدلتا ہے. اب دیکھو, یہ میری ٹانگ دیکھو, یہ میں کیا کر رہا ہوں, میں خود ہلا رہا ہوں. آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ یوں ٹانگ ایسے ہلا رہے ہوتے ہیں. اب یہ میں کچھ دن اس کو یوں کرتا رہوں گا, کچھ دن کے بعد یہ بات میرے لاشعور میں بیٹھ جائے گی, پھر میں بیان کرتے بھی اس کو ہلاؤں گا, کبھی بیٹھا ہوا اس کو ہلاؤں گا. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سگریٹ پی رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, یہ ٹانگ ہل رہی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو پاؤں ہلانے کی عادت ہوتی ہے, وہ پاؤں کو ہلاتے رہتے. پہلے وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, کسی کو سے متاثر ہوئے دیکھے کہ یار انج کری تو بندہ بڑا بڑا لگتا ہے, یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ بندہ کرے تو چول لگتا ہے. تو کیونکہ وہ دنیا داروں میں بیٹھتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہیں محفل میں بیٹھے تو ذرا ہمارا انجن کرتا رہے نا, تو ذرا اپنا ٹو ٹیک آ رہا بندہ ذرا بڑا لگتا ہے. تو میرے سامنے کوئی کرے, میں کہتا ہوں سیدھے کو بیٹھ. اسی طرح لوگ وہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کے, ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے, وہ بھی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھتے ہیں. ہمارے ایک سیاستدان تھے وہ بھی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھتے. اللہ نے ان دونوں کو بیٹھنے کی تمیز بھی نہیں عطا کی. اتنی میری بےزتی ہوئی, میں بات ضمناً آ گئی تربیت کے لیے. میرے ایک ملنے والے ہیں بڑے قریبی, ان کا کوئی مسئلہ تھا تو میں ان کے ساتھ گیا ایک ایس پی صاحب کے پاس. اب ایس پی صاحب کے سامنے ٹیبل تھی, ایسے وہ سامنے بیٹھے جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آگے یہ ٹیبل تھی, ادھر 2 سائل بیٹھے تھے میاں بیوی, کوئی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے آئے ہوئے تھے تو وہ ان کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی. ہم دفتر میں داخل ہوئے, سلام دعا ہوئی تو میں نے ان کو اشارہ کیا. ان دنوں میں کرونا تھا, مسافہ تو کرنا نہیں تھا, تو میں نے اشارہ کیا, سلام دعا ہو گئی. اب جن کے مسئلے کے لیے گیا تھا یا جن کا میں سفارشی بن کے گیا تھا وہ ایس پی صاحب کے پاس ایسے کرسیاں لگی ہوئی تھیں ایل شیپ, وہ وہاں ایس پی صاحب کے پاس بیٹھ گئے. ادھر 2 سائل بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے کرسیاں تھیں, میں تو 6 فٹ دور ہی بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی کرونا ہے تو احتیاط اچھی ہے, میں پیچھے بیٹھ گیا. اب انہوں نے کیا بے وقوفی کی کہ ان کے سامنے بیٹھ کے ٹانگ اپنی اوپر چڑھا کے نا اس کو ہلانا شروع کر دیا. اب ایس پی صاحب نے نا ایسے 1-2 دفعہ دیکھا, ان سے باتیں کر رہے, وہ رو پیٹ رہے, جی ہماری ایف آئی آر کاٹے, ہمیں انہوں نے در بدر کر دیا, ہمارے گھر کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو گئے وغیرہ وغیرہ. اب وہ ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں تو انہوں نے نا ایسے کر کے دیکھا. جب 2 بار دیکھا نا, انہوں نے نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے سفارشی ہیں, انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بندہ آیا ہے یہ ملتان کا کتنا معروف آدمی ہے. انہوں نے فوراً کہا سیدھے ہو کے بیٹھو, اس کو ٹانگ کو نیچے کرو, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کہاں بیٹھے ہو.
اب مجھے بتاؤ کیا عزت رہ گئی اس بزنس مین کی اور کیا عزت رہ گئی میری؟ دونوں ہوں گے نا ملیاں میٹ. یعنی انہوں نے ایس پی صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیا, اس کے بعد انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو, سیدھے ہو کے بیٹھو. انہوں نے نہیں لحاظ کیا کیونکہ ان کی تربیت اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ مہمان ہے. کیوں کہ یہ آفس کے ڈیکورم کے خلاف ہے, ادب کے خلاف ہے. جس طرح میں بیان کر رہا ہوں, میں ٹانگ یہاں چھڑا لوں یہ اچھا لگے گا, یا میں ٹانگوں کو ہلاؤں یہ اچھا لگے گا؟ اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو یہ کام کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلے انسان کسی سے متاثر ہو کے یہ کام کرتا ہے, ٹانگ پہ ٹانگ چڑھانا یا اس کو ہلانا, کہ اس کو ہوتا ہے کہ میں وہ فلاں بڑا آدمی کرتا ہے تو میں بھی کروں گا تو میں بھی بڑا ہو جاؤں گا. اس عمل سے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں بڑا نہیں ہو جاؤں گا, میں چول ہو جاؤں گا. اب جب وہ پہلے عادتاً کرتا ہے اختیاری طور پہ, کچھ عرصے کے بعد پھر وہ بے اختیاری ہو جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک اور مثال دیتا ہوں. جو بچے, نوجوان, بیٹیاں, بیٹے اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, سٹریس میں آ جاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ ان علامات میں ایک علامت ہوتی ہے, وہ اپنے ناخن کھاتے ہیں ایسے ایسے کر کے. پہلے وہ شروع میں اختیاری طور پہ کرتے ہیں اپنا سٹریس ختم کرنے کے لیے. بعد میں وہ لوگوں کے سامنے بھی بیٹھے ہوں تو انہیں خیال نہیں ہوتا میرا اپنا ہم زلف یہ کام کرتا ہے, بچوں والا ہے, سب ہے. میں کتنی بار اس کو ٹوکا کہ یہ آپ کیا کرتے ہو؟ اس کے ایسے ناخن آدھے ہوئے میں سارے کھا پی کے. یعنی جب ذرا سا سٹریس ہوا وہ اسے ناخن کھانا. اسی طرح تیسری مثال کیا ہے؟ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں, انہیں ذرا سا بھی سٹریس آئے گا تو وہ فوراً سگریٹ لگا لیتے ہیں. سمجھ آئی؟ چوتھی مثال, جن کو اینزائٹی یا ڈپریشن ہوتا ہے بہت زیادہ یا سٹریس آتا ہے, وہ لوگ دانتوں کو رگڑتے ہیں, دانتوں کو پیستے ہیں. پانچویں مثال, بعض لوگوں میں یہ علامت آتی ہے سٹریس کی یا اینزائٹی کی, وہ اپنے ہونٹ چباتے ہیں, ہونٹوں کو کاٹتے ہیں, اس کا گوشت جو ہے وہ اتار کے کھاتے ہیں. سمجھے؟ شروع میں یہ ساری عادتیں اختیاری ہوتی ہیں, بعد میں یہ بے اختیاری ہو جاتی ہیں. وہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں, اب چھوڑ نہیں پاتے. یعنی میرے جیسا بندہ کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دے, جس طرح ایس پی صاحب سے جھڑکیں پڑ گئی, وہ انہیں تھوڑی پڑی, وہ تو مجھے پڑی. وہ بےزتی ان کی تھوڑی ہوئی, وہ تو میری ہوئی. سفارشی تو میں بن کے گیا تھا ساتھ, تو رگڑے بھی گئے. تو لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ چلو میں تو کہہ نہیں سکتا تھا, کسی نے تو دھویا ہے نا, کسی نے تو دھویا. زندگی بھر میں انشاءاللہ کہیں بیٹھیں گے تو ٹانگ نہیں ہلاتے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے یہ سب کچھ ہوگا اختیاری, بعد میں یہ بے اختیاری ہو جائے. اسی طرح یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پہلے یہ ہے 200 بار, 100 بار صبح 100 بار شام اختیاری, بعد میں یہ ذکر بے اختیاری میں بدل جائے گا. پھر چلتے پھرتے سورۃ اخلاص پڑھتے رہو گے. اللہ والا سورہ سوچو کہ مرتے دم تک تم کتنے کروڑ بار سورۃ اخلاص پڑھ چکے ہوگے. زبان سے 1.25 کروڑ پڑھنا کوئی شاذ و نادر مائی کا لال ہوگا, لیکن اگر اللہ تمہارا قلب جاری کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے سلسلہ علیہ قادریہ شافعی کے امام, فرماتے ہیں کہ جب کسی کا ذکر جاری ہو جاتا ہے, لطیفہ سلطان الاذکار جاری ہو جاتا ہے, اس کے رونگٹے میں نس نس میں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے, وہ ایک بار اللہ کہتا ہے تو اللہ 3 کروڑ 60 لاکھ بار اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کیوں؟ اس کی نس نس اللہ اللہ کر رہی ہے. تو جو مولویوں کے ساتھ رہے گا, ڈبا پیروں کے ساتھ رہے گا, وظیفوں والے کے ساتھ رہے گا, وہ کہے گا اللہ اللہ اللہ. وہ ایک بار اللہ کہے گا نا, وہ ایک بار کہے گا. تو جس کی نس نس میں اللہ اللہ ہو رہی ہے, رونگٹا اللہ اللہ کر رہا ہے, ایک ایک سیل خلیہ اللہ اللہ کر رہا ہے, اس کو 3 کروڑ 60 لاکھ بار اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. یعنی وہ ایک بار اس میں ذات اللہ یا اللہ کی ضرب لگائے گا, ملٹی پلائی بائی 360 کروڑ. یہ ہے اللہ والوں کی نسبت. تو یہ طریقہ میں نے آپ حضرات کو سکھایا ہے کہ آپ نے سورۃ اخلاص کو زبان تالو کے ساتھ لگا کے دل ہی دل میں, تخیل میں, تصور میں, خیال میں, جو لفظ آپ کو سمجھ آ رہا ہے پڑھنی ہے. کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو کہ شافی کے کہنے پہ تم کیا کاروائی ڈال رہے ہو. جس طرح ساڑیاں پھوپھیاں تے مائیاں تویز جلا دیاں نا, لوگوں دے گھر جا کے دباں دیاں نے, جلا دیاں نے, یا کسی نو پانی چ پا کے پلا دیندیاں نے, ہیں میں تیرے واسطے روٹی بنا کے لے کے آئی ہوں. اے نہیں, میں روٹی بنا کے نہیں لے کے آئی, توا ساڑ کے نہیں آئی, تیرے مقدر ساڑن آئی ہیں. تو کیسے وہ کاروائی ڈالتی ہیں؟
फवे कुटन औरतें जो मोहल्ले की होती हैं, बदबख्त किसी फैमिली में होती हैं, वो ऐसे कार्रवाई डाल देती हैं, बस ऐसे ही तुमने मुस्बत कार्रवाई डाल ली है। मजलिस में बैठे हो, खलवत में हो, जलवत में हो, जहां भी हो, बस अपने दिल की तरफ तवज्जो करनी है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये शुरू हो जाएगा। लेकिन सुबह शाम इसको डोज देते रहना है। इसकी बैटरी चार्ज 100 बार पढ़ के सुबह शाम बैटरी चार्ज, सेल चार्ज करते रहना है। वो सारा दिन जो चार्ज आपने किया होगा सुबह का, वो सारा दिन आपको रोशनी देता रहेगा। वो सूरत इखलास पढ़ता रहेगा। जब सूरत इखलास आप यहां तसव्वुर में पढ़ोगे 100 बार आराम आराम से भी पढ़ोगे तो 10 मिनट का काम है। 10 मिनट का काम सुबह, 10 मिनट शाम। यानी आपने ये जो लिथियम बैटरी है ना, इसको आपने 10 मिनट सुबह चार्ज करना है और 10 मिनट रात को चार्ज करना है, बस। फिर ये 24 घंटे आपको लाइट देती रहेगी, 24 घंटे आपको लाइट देती रहेगी। वो रात मैं खान के साथ था, वो कहता है, क्या कहता था, तेरे कंधे पे जो तिल है वो मेरा हो गया, तेरे दिल में जो, तेरे सीने में जो दिल है वो मेरा हो गया, तेरा बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया। मैं तुम्हें दोबारा सुनाता हूँ। रात को मैं ना खान के साथ था, तो वहाँ हम रुके तो गाड़ियाँ खड़ी थी, एक होटल था उसके आगे, तो वहाँ ना गाना लगा हुआ। अब ये खान बड़े ना तवज्जो के साथ सुन रहा हो, तो जब मेरे साथ आया ना तो हंस रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है आपने सुना नहीं है? मैंने कहा क्या सुना है? कहता है, वो कहता है जो तेरे कंधे पे तिल है वो मेरा हो गया, जो तेरे सीने में दिल है वो मेरा हो गया, जो तेरा बिजली का बिल है आज से मेरा हो गया। तो मैं हंस रहा हूं कि इतना आई लव यू करने वाला सानू भी मिले, 1,70,000 का बिल आंदा पिया है, सानू तो यह कोई नहीं कहता कि तिल तेरा है वो मेरा हो गया, दिल तेरा है वो मेरा हो गया, बिजली का बिल तेरा है वो मेरा हो गया। हमें तो कोई इस तरह का नहीं कहता। तो अल्लाह बोले जब आप 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम इस पे मेहनत करोगे, फिर ये दिल जो सीने में है तेरा, ये मेरा हो जाएगा, ये अल्लाह का हो जाएगा। फिर ये अल्लाह अल्लाह करेगा। तो अल्लाह बोले ये आपको इजाज़त है, ये अमल इतना मुजर्रब है कि जब आप यूं सूरत इखलास पढ़ोगे, अल्लाह आपको दुनिया में भी रंग लगाएगा और आखिरत में वो अता फरमाएगा जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शरीके सफ़र था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को सूरत इखलास कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ते देखा, तो आपने फरमाया वाजिब हो गई है, वाजिब हो गई है, वाजिब हो गई है। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या वाजिब हो गई है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत वाजिब हो गई है, जन्नत वाजिब हो गई है। तो अल्लाह बोलो वो तो एक बार पढ़ी सूरत इखलास तो जन्नत वाजिब हो गई, तो हम तो 200 बार की बात कर रहे हैं। फिर इस कल्ब को जारी कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या मकाम होगा? ये तो आखिरत के हवाले से। दुनिया के नफ़े क्या होंगे? अल्लाह तुझे रंग देगा, अल्लाह तेरी औलाद को रंग देगा, अल्लाह तेरी औलाद को उस मकाम पे पहुंचाएगा कि तू सोच नहीं सकता। तेरी औलाद के अंदर मवाहत पैदा होंगे, तौहीद परस्त पैदा होंगे, तेरी औलाद के अंदर हुजूर के गद्दार पैदा नहीं होंगे, दीन पे चलने वाले पैदा होंगे। क्यों? सूरत इखलास का फैज़ आएगा, सूरत इखलास की तवज्जो आएगी, सूरत इखलास के अनवार व तजल्लियात तेरी औलाद पे पड़ेंगे। तो जब वो पढ़ेंगे तो वो मवाहद बनेंगे, वो तौहीद परस्त बनेंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम होंगे। तेरे ऊपर जादू नहीं चल सकता। जिसका दिल कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ रहा है, इतनी तौहीद वो बयान कर रहा है, उसके ऊपर शिर्क का वार नहीं चल सकता, शिर्क का वार नहीं चल सकता। अब शिर्क का तोड़ क्या है? तौहीद। तो तेरा तो अंग अंग जो है वो तौहीद को बयान कर रहा है, तो तेरे किसी भी अंग के ऊपर जादू नहीं चल सकता। जो ये अमल करेगा, अगर वो जादू का मरीज है या नेगेटिव एनर्जी ने उसको मुतासर किया भी है, वो भी खत्म हो जाएगा और आइंदा के लिए महफूज हो जाएगा। इस तरह आप बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, बच्चों के रोजगार की वजह से परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, घर में बीमारियां हैं वगैरह वगैरह, जितने भी मसाइल फिलहाल एट प्रेजेंट हैं,
جب یہ عمل آپ شروع کر دو گے، جوں جوں سورۃ اخلاص کی نورانیت آپ کے قلب کے اندر آتی جائے گی، تمام مسائل سے اللہ آپ کو آزاد کر دے گا۔ مختصر یہ دنیا بھر میں وہ لوگ جو ہماری فکر کے قائل ہو چکے ہیں کہ وظائف کو اگر شرائط کے بغیر پڑھا جائے تو نفع کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، وہ صرف 5 اعمال کریں گے ہر نماز کے بعد، یعنی 5 وقت کی نماز، ہر نماز کے بعد خضری عمل۔ آپ میں سے کوئی نیا بیٹھا ہوا ہے یا شافیہ سوشل میڈیا پہ آج کو پہلی بار سن رہا ہے تو وہ پریشان ہو رہا ہوگا خضری عمل کیا ہے۔ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، وہ سامنے آ جائے گا کہ حصار کیا ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حصار۔ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا صلی اللہ علی محمد، یا صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ جوڑ کر پڑھنا ہے، جون سا سیگا، میں نے 4 سیگے پڑھے ہیں، جون سا مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ان 5 اعمال کو مؤثر کرنے کے لیے کوئی ان کے اندر کمی رہ گئی ہے تو ساتھ اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت خرچ کرتے رہو، یعنی صدقہ دیتے رہو۔ صبح میں شام میں فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہو قرآن میں کچھ پڑھ لیا کرو، تلاوت کر لیا کرو، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ یہ 5 بنیادی اعمال آپ نے کرنے ہیں، اور ساتھ وہ حضرات جو کمی محسوس کرتے ہیں انہیں بھی اجازت ہے، اور جو اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، اللہ کے در کی فقیری اور ولایت پانا چاہتے ہیں، وہ سورۃ اخلاص کا ذکر خفی کریں گے، اپنے قلب کو جاری کریں گے۔ تو اس عمل کی ان شوقین حضرات کو، یعنی جو طالب مولا ہیں، ان کو بھی اجازت ہے۔ دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے آپ کا روحانیت کا سفر بھی طے ہوگا، اسی سے آپ کا تزکیہ نفس بھی ہوتا جائے گا، اس سے آپ کا وہ چسکا جو ہے یا کمی جو آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ کمی بھی ختم ہوتی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا، اور اسی عمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز، جس طرح میں نے بتایا کہ اولاد کے مسائل ہیں، بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، رزق روٹی کے مسائل ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، جادو ٹونے کے مسائل ہیں، سارے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تیری اولاد کو وہ عزت دے گا کہ لوگ تیری اولاد کی مثالیں دیں گے۔ آج تو رشتوں کے لیے در بدر ہے، برباد ہو رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے، کل لوگ تیرے گھر قطار بنا کے، لائنیں بنا کے کھڑے ہوں گے کہ اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا، اپنی اولاد کا رشتہ ہمیں دے دو۔ اگر یہ عزت چاہتے ہو تو سورۃ اخلاص کو پکڑو۔ اللہ بولو سورۃ اخلاص قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتوں میں سے وہ واحد صورت ہے جو عزت یہ صورت دلاتی ہے، وہ عزت، وہ مقام کوئی اور صورت نہیں دلاتی۔ اب تک الحمدللہ 17 یا 18 بیانات سورۃ اخلاص پہ میں کر چکا ہوں، ان میں سے کچھ تلاش چینل جو ہمارا آفیشیل ہے، اور کچھ آرزو چینل جو ہمارا آفیشیل ہے، اس پہ پبلک ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ سنیں، آج کا عمل بھی آپ سنیں۔ جو عمل آپ کو سورۃ اخلاص کا آسان لگتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح دنیا بھر میں وہ لوگ جو سورۃ اخلاص اور درود صدقہ کا عمل کر رہے ہیں، جنہوں نے 1.25 لاکھ پڑھا ہے، 1 نصاب پڑھا ہے، 2 نصاب پڑھا ہے، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ تمام حضرات جو صرف یہ 5 اعمال کر رہے ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ تمام حضرات جو شافیہ روحانی سینٹر پہ آتے ہیں، مریض ہیں، وہ دیگر اعمال کر رہے ہیں، اپنا علاج کر رہے ہیں، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ تمام حضرات اور جو رجت کا علاج کر رہے ہیں، چاہے سورۃ طارق پڑھ رہے ہیں، دعائے آدم پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اور طریقے سے علاج کر رہے ہیں، وہ بھی یہ عمل چاہیں تو کر سکتے۔ کیوں؟ اس عمل کا ظاہری اعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے وضاحت کی ہے کہ اس عمل کا تو کرامن کاتبین کو علم نہیں ہے، اس عمل کا علم صرف اللہ کو ہے، اور میں نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ یہ عمل تیرے نامہ اعمال میں بھی لکھا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ نامہ اعمال میں تو تب لکھا جائے گا جب ان کو علم ہوگا، جب ان کو علم ہی نہیں ہے تو نامہ اعمال میں یہ لکھ نہیں سکتے۔ اس عمل کو اللہ محفوظ رکھے گا اور اس وقت اس کو کھولے گا جب تیرا حساب ہو چکا ہوگا، پھر رب ترازو میں رکھے گا کہ یہ کچھ اعمال اس کے میرے پاس بھی ہے، پھر زمانہ ویندا ہی رہ جائے گا، پھر زمانہ ویندا ہی رہ جائے گا، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ قادریہ، شافیہ، فیضان کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے فیضان سے فیض یاب فرمائے، مولا علی اور پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے فیض یاب فرمائے۔ ہمیں اولیاء اللہ کے زیر قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں، یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہے یا شافیہ سوشل میڈیا کے ہمارے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے، سب کو پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مولا علی کے سلسلے سے، آل رسول کے سلسلے سے فیض یاب فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں دعاؤں
کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں، روحانی ہیں، بدنی ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی زندگی عطا فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کو دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بری، محبت بری دعائیں کرتے ہیں، یا وہ حضرات جو خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ہر طرح کے شر سے، مرض سے، کر سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو ہم نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ وہ دعائیں جو لوگوں نے ہم تک پہنچائیں ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض نہ کر سکے، یا وہ لوگ جن کے ہمارے پہ حقوق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، وہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کر نہ سکے، اللہ سے مانگ نہ سکے، ہم شرمندہ ہیں، اللہ دلوں کے بید جانتا ہے، اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ جو ہم نے سوال کیا اللہ اس کا بھی جواب عطا فرمائے، جو ہم سوال نہ کر سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بغیر سوال کے ہمیں جواب عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔